وہ مہوش کو لینے یوں نہیں آیا اور اسے اپنے ٹیچر سے بھی ملنا تھا جو کل کی فلائٹ سے پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے۔ وہ اندر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر ہنستی مسکراتی حجاب پر پڑی جو بہت احتیاط سے نقاب ہلکا سا اوپر کر کے سموسہ کھا رہی تھی تاکہ چہرے پر کسی کی نظر میں نہ آئے، اور آگے چائے کے 2 کپس رکھے تھے۔ وہ اسے پرسکون دیکھ کر دھندناتا ہوا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم نے مجھے ابراز کو ریجیکٹ کیا؟ کیا تم نے؟ کس بات کا غرور ہے؟ نہ دولت ہے نہ شہرت، گلی کا کوئی پالتو جانور تک تمہارے باپ کو نہیں جانتا۔ رات بھر کا جاگا وہ نفرت کی آگ میں جلتا رہا، اپنے اندر کی نفرت اپنے لفظوں سے اگل رہا تھا۔ راضی نے آتے ہی اس کا بازو پکڑ کے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ٹیبل پر رکھے پلاسٹک کے کپس دور اچھالے۔ عزت دار لوگ جانتے ہیں شریف انسان ہے، میرے ابو گلی کا ہر شریف انسان انہیں جانتا ہے، ہاں تم جیسے شرابی انہیں نہیں جانتے، افسوس، کیونکہ تم لائق نہیں برائی میں رہنے والے ہو، نیکی اور نیک لوگوں سے انجان رہتے ہیں۔ اور رہی بات غرور کی تو ہاں ہے، تم میرے نزدیک ایک چونٹی کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ تمہیں کون جانتا ہے؟ شہر کے مشہور لوگ۔ ایک بات بتاؤ، اللہ تمہیں جانتا ہے؟ کبھی حاضری لگائی ہے اس کی بارگاہ میں؟ نہیں نا؟ افسوس خدا تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کی مہک سے بھی انجان رہتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو روکی کہ اس کی تنفس بھر رہا تھا۔ اب تم بتاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ تم میں ہے کیا؟ کوئی ایک اچھی عادت، کوئی ایک نیکی؟ کبھی احترام کیا ہے بزرگوں کا؟ نہیں نا؟ تم تو اپنے باپ تک کو نہیں پوچھتے اور دنیا کے سامنے ان کے بلبوتے پر ہوئی جیت کی فتح مناتے ہو۔ تم سے دوگلا منافق کون ہوگا جس کا پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا شخص آب حیات سے بھی نہا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ رشتہ تو بہت دور کی بات ہے، تم جیسے شخص سے میں بات تک نہ کروں، انڈرسٹینڈ؟ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ زندگی کے 28 سال اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آج پہلی بار جھکی تھی، شرم سے نہیں بلکہ ذلت سے۔ نہ جانے کیوں آج اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی کسی ایک بات کا جواب تک ابراز حیات کے پاس نہیں تھا۔ اس کا بچپن، اس کی پوری کی گئی ہر ضد، اس کی خواہش، لوگوں کی آنکھوں میں رشک، اس کی اچیومنٹس، سب کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ پھر یکدم وہ رات جس نے اس نے 3 سال بے چین کیا، ہاں وہ رات، نفرت ہے اسے اس رات سے، اس لڑکی سے۔ یکدم ابراز حیات نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ جیت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اگلے ہی لمحے اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا۔ ایک پل ضائع کیے بغیر وہ پن ہٹا دی جس کی وجہ سے اس نے اسکارف کا وہ حصہ ڈھلک گیا اور حجاب کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں حفظ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھاری تھپڑ کی آواز اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ تم منافق ہی نہیں کافر بھی ہو، حجاب پاگلوں کی طرح چیختی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے تیر کی تیزی سے کپڑا اسی جگہ کر کے ہاتھ سے نقاب پکڑا۔ آج سے پہلے کبھی اسے اس رسوائی کا احساس نہیں ہوا۔ آج پہلی بار کیا کچھ نہ محسوس کیا، ذلت، شرمندگی۔ اس پل اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اسے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ بے حجاب ہو گئی۔ اللہ کی لعنت ہو تم جیسے حیوان پر۔ حجاب نے دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کا کالر جکڑا۔ اسی لہجے سے جھلکتی نفرت اور عمل نے مہوش کو سراتا پاس سلگایا، جو اپنے بھائی کے عمل کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں آئی تھی تب جب ابراز نے اسے ڈھونڈتا یہاں آیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ صحیح کہتا ہے وہ، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ مہوش نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جویریہ جو بت بنی کھڑی تھی فوراً الرٹ ہوئی۔ اسے پتا تھا مزید تماشا انہیں یونی سے نکلوا دے گا، آخر وہ ان امیروں کی حیثیت سے واقف تھی۔ حجاب چلو، جویریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لیو می جویریہ، حجاب نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تو اپنے آوارہ بھائی کو بولو مجھ سے دور رہے، ورنہ نفرت و حقارت اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ چلو حجاب۔ جویریہ منت پر اتر آئی، لیکن حجاب اپنی جگہ سے نہ ہلے۔
جبکہ حجاب کی اس لہجے نے مہوش کے غصے کو اور بڑھا دیا۔ جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا ہے، اب دیکھنا اپنا حشر۔ میرا بھائی دوستوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر تمہاری بربادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ حجاب تاثیر مہوش نے اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا، جبکہ جویریہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کیفیٹیریا سے باہر لے آئی۔ ابراز نے مہوش کا ہاتھ جھٹکا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ چہرے پہ بھی تھے جو ابراز کو ایز اے سینئر رسپیکٹ دیتے تھے۔ آج ابراز نے صرف اپنے اس غصے کی وجہ سے 5 سال کی بنائی ریپوٹیشن لمحوں میں گوا دی۔ کوئی اسے نفرت تو کوئی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا دکھ تھا تو آ کر اسے بچاتے، پھنکار کر کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہوش نے فوراً حیات صاحب کو کال ملائی۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ لڑکی مجھے چاہیے 1 گھنٹے کے اندر، جہاں سے چاہیں ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن یاد رکھنا 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ۔ اگر میرے سامنے نہ ہوئی تو دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ حیات صاحب کے مینیجر کو کال کرنے کے بعد حجاب کی ساری انفارمیشن اسے ٹیکسٹ کی۔ غصے کی شدت سے اس کے بازو تک کی نسیں واضح ہو رہی تھی۔ اسے حجاب نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے اپنی گاڑی تلے کچل دیتا۔ حجاب تاثیر، ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جاؤ، وہ حال کروں گا تمہاری نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اسٹیئرنگ کو زور سے تھامے اس کے انگ انگ سے نفرت چھلک رہی تھی۔ دل میں خواہش جاگی، کاش وہ سامنے ہوتی اور وہ اسے بری طرح کچل ڈالتا۔ اپنی اس شیطانی سوچ پر اس نے خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن انسان کیا جانے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ دوسرے کو موت کی گھاٹ اتارنے والا کیا جانے کہ موت اسے خود اپنی لپیٹ میں لینے کو اس کے سر پر کھڑی ہو۔ اور یہی ہوا تھا۔ اگلے لمحے اس کا کار بری طرح سامنے آتی کار سے ٹکرا گئی۔ 2 گھنٹے سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ دوسرے کو جھکانے والا آج خود کسی کے در پر سوالی بنا کھڑا ہے۔ کون جانتا ہے اگلے لمحے کون سا طوفان آئے گا۔ انسان بس ایک کٹ پتلی ہے، اس میدان میں زندگی سنوارنے والی تو خدا کی ذات ہے۔ حیات صاحب کا کوریڈور میں ایک چکر لگاتے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا گو تھے۔ مہوش انہیں ابراز کے غصے سے آگاہ کر چکی تھی۔ ساتھ مینیجر کی کال نے ان کے پسینے چھڑوا دیے۔ اگر حجاب کو ان کا بیٹا کڈنیپ کر لیتا تو سالوں کی بنائی عزت مٹی میں مل جانی تھی۔ سب کا شک ابراز پر ہی جاتا۔ وہ اسی کشمکش میں الجھے تھے کہ ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ابراز کے والیٹ میں موجود ان کے وزٹنگ کارڈ کو ڈھونڈ کر اس انجان آدمی نے انہیں ابراز کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ وہ اتنے پریشان تھے کہ گھر کال کر کے بھی اطلاع نہیں دی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، ڈاکٹر نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ نرس کے اطلاع دینے پر وہ فوراً تیز قدم اٹھاتے اندر چلے آئے۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں شام تک گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ابراز کے بازو پر انجیکشن لگاتے کہا اور ساتھ ہی اس کی کیس فائل لے کر روم سے نکل گئی۔ ابراز میرے بچے، حیات صاحب جو ایک مضبوط دل کے مالک تھے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈیڈ، ابراز نے باپ کی آواز سن کر بمشکل آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھول کے ارد گرد کا جائزہ لیا تو جیسے ذہن بیدار ہوا۔ ہاں بولو میرے بیٹے۔ ابراز نے گردن ان کی طرف موڑ کر بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے، پھر یکدم آنکھیں کھول کر تیز لہجے میں بولا، نہیں، میرے سامنے یہ ناٹک نہیں، مجھے حجاب تاثیر چاہیے، ابھی۔ پٹی میں جکڑا ہاتھ زور سے بیڈ پر مارا۔ تاثیر صاحب سمجھ گئے وہ ان کی ایک نہیں سنے گا اور اس کا خود کو نقصان پہنچانا انہیں تکلیف دیتا ہے۔ دیکھو اگر اسے کڈنیپ کیا تو پہلا شک تم پر ہی جائے گا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی سزا ہو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے، ان کا بیٹا اپنی ضد سے انہیں پاگل کر رہا تھا۔ سزا سہنے کی عادت ہے، بچپن سے سہتا آ رہا ہوں۔ آپ مجھے تاثیر اس حجاب کے باپ کے پاس لے جائیں، ورنہ اس دفعہ بچ گیا، اگلی دفعہ نہیں بچوں گا۔ اور ابراز کی دھمکی کام کر گئی۔ رات تک کا ویٹ کرو، میں انتظام کرتا ہوں۔ اس کی پیشانی چوم کر حیات صاحب نے نرمی سے کہا۔ ابراز نے ان کا ہاتھ جھٹک کر آنکھوں پر بازو رکھا۔ اس کا ایک ہاتھ بری طرح فریکچر تھا اور ماتھے پر پٹی بندھی تھی، صرف ٹانگیں محفوظ تھیں۔ تاثیر صاحب کا گندم اور چاولوں کا چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں ان کے 3 بھائیوں کا حصہ تھا۔ سب ساتھ مل کر کاروبار چلاتے تھے۔ وہ رات کے پہر گوداموں میں ایک آخری چکر لگانے آئے تھے کہ کچھ لوگ آ کر ان کے گوداموں میں گھس گئے۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ کس سے پوچھ کے گھس آئے؟ 3 اچھے خاصے پہلوانوں
कि जैसे जसामत वाले आदमी आकर खामोशी से खड़े हो गए, जैसे किसी के हुक्म का इंतजार हो। बाराती हैं, इजाजत थोड़ी लेंगे, बस ले उड़ेंगे। अब्राज की आवाज़ सुनते ही वो पीछे मुड़े, तभी उनकी नज़र हयात साहब पर पड़ी। वो अब्राज को तो नहीं, लेकिन हयात साहब को अच्छी तरह जानते थे। अब्राज के इशारे पर उनके साथ आते तीनों लोगों ने 3 कुर्सियां, 2 आमने सामने और एक बीच में रखी। तीनों कुर्सियों के बीच 4-5 कदम का फासला था। कौन हो तुम? तासीर साहब ने डायरेक्ट अब्राज से पूछा। उनकी छठी हिस्स पहचान चुकी थी वो कौन हो सकता है। आपका होने वाला दामाद, कहते ही वो चेयर पर आ बैठा। साथ तासीर साहब को भी इशारा किया, जिन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। बकवास बंद करो, वो धारे। तभी अब्राज के इशारे पर एक आदमी ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ के बिठाया। तासीर साहब, सुना है आपका बेटा बहुत ज़हीन है, आपकी आखिरी उम्मीद है, बुढ़ापे का सहारा है। अगर वो ना रहे तो? अब्राज ने टांग पर टांग रखे कहा। एक टांग में शदीद दर्द का एहसास हुआ जो उसने पर रखी थी। तुम होश में हो? एक बार फिर वो चिल्ला उठ खड़े हुए। यार बिठाओ उन्हें, पूरे बेगम साहिबा पर गए हैं, वो भी इन्हीं की तरह जज्बाती हैं, अपना नुकसान करने वाली। मजाकिया अंदाज में कहते आखिर में वो संजीदा हुआ। आदमी ने फिर तासीर साहब को बिठाया और उनके पास आकर खड़ा हुआ ताकि वो उठ ना पाए। तासीर साहब खामोश बैठे रहे, क्योंकि जानते थे अक्लमंदी इसी में है। कूल डाउन तासीर साहब, आज तक मेरे बाप ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की जिस लहजे में तुम्हारी बेटी बकवास करके गई है। ठंडे ठाड़ लहजे में वो गोया हुआ। जिस तरह आपका बेटा आखिरी उम्मीद है, इसी तरह मैं अपने बाप की आखिरी उम्मीद हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, तो डैड लाशें गिरा देंगे आपके खानदान की। अब्राज के एक लफ्ज उनके दिल में होता दर्द मजीद बढ़ा रहा था। वो बेखौफी से अपना जहर उगल रहा था, जो हिजाब तासीर का थप्पड़ उसके अंदर बढ़ा गया। तू मेरी बात गौर से सुने। हिजाब तासीर आपकी बेटी, कल तक उसे राजी करें मुझसे निकाह के लिए, वरना यकीन जाने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रातों रात गायब हो जाएगी आपकी बेटी। मिली भी तो पहले की तरह। वो रुका। उसकी हंसी तासीर साहब को जहर से भी ज्यादा जहरीली लगी। हयात साहब खुद अपने बेटे पर शर्मिंदगी के बजाय फख्र कर रहे थे। आप समझ गए होंगे, कहते ही वो उठा और कदम बढ़ाता उनके सामने आन खड़ा हुआ। और हाँ, यहाँ से भागने का सोचना भी मत। ये शहर डैड के अंडर कंट्रोल है। इतनी तफसील कभी पेपर में लिख कर नहीं आया। अब भी खोपड़ी खाली है तो याद रखना बेटा होगा ड्रग्स के केस में सलाखों के पीछे। बेटी, अबराज ने उनके सर पर 2 उंगलियों से ठोंक लगाते कहा और कहका लगा के हंसा और हंसता चला गया। तासीर साहब का एक हाथ नीचे ढलक गया बेटी का सुनकर। उनकी रूह कांप उठी। उनकी आंख से एक नन्हा सा मोती गाल पर फिसला। चलें डैड। राजी के इशारे पर तीनों लोग अलर्ट होकर उसके पीछे चल दिए। हयात साहब सीना चौड़ा करके फखर से बेटे के पीछे चल दिए। बाबा, उसामा भागता हुआ जैसे ही उसने बाहर 2 गाड़ियां खड़ी देखी, वो फौरन गोदाम के अंदर बाप के पास आया और उन्हें रोता देखकर वो खुद निढाल हो गया। गुड इवनिंग मैम। वो बच्चों की ट्यूशन छोड़कर घर के लिए निकली थी। अभी वो एक स्टॉप पर रुकी थी कि उसे अपने शौहर के ऑफिस से कॉल वसूल हुई, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। गुड इवनिंग जी, कहें आज मुझे कैसे याद किया? फ़ोन रिसीव करते ही वो नहायत मुअद्दब लहजे में गोया हुई। मैम, वो सर इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, उन्हें अर्जेंट एक फ़ाइल चाहिए जो उन्होंने आपकी कार में रखी थी। वो लड़की एक ही सांस में बोलती उसे हैरान परेशान कर गई। मेरी कार? आर यू श्योर? उनकी अपनी कार है, मेरी कार में क्यों रखेंगे? सिग्नल की ग्रीन लाइट होते ही वो अपनी कार आगे बढ़ा गई। उसे अजीब सा लग रहा था, उसका शौहर तो कभी उसकी कार लेकर ही नहीं गया, फिर फाइल कैसे रह गई? आई डोंट नो मैम, आप सीट कवर में चेक करें, सर ने वहीं का बताया है। अपनी सोचों में उलझी वो कोई पार्किंग एरिया देखकर कार रोकने का सोच रही थी कि दूसरी तरफ की बात सुनकर गहरा सांस लेकर रह गई। वेट अ मिनट। एक शॉप के बाहर उसे खाली जगह मिली जहां आसपास काफी गाड़ियां खड़ी थीं। उसने कार रिवर्स करके वहीं खिड़की और खुद को फोन वहीं फ्रंट सीट पर रखकर कार से बाहर निकलकर पिछली सीट को कवर्स देखने लगी। पिछले वाली साइड आ गई। पिछली सीट कवर को अंदर ही अंदर एक फाइल रखी थी, जिसके देखकर वो हैरत ज़दा रह गई और फाइल लेकर फ्रंट सीट पर आ बैठी।
ساتھ سیٹ پر پڑا فون کان سے لگایا۔ ہاں ہے، اوکے میں خود لے آتی ہوں۔ ویسے میٹنگ کب تک ختم ہوگی؟ فائل رکھ کے اس نے فوراً کار سٹارٹ کی۔ میم جلد ہی، تقریباً 10 منٹ میں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اوریجنل ہے، اس کی کاپی ہمارے پاس ہے۔ وہ میٹنگ کے لیے نہیں ہے، بس کلائنٹس کو دینی ہے۔ اوکے۔ وہ بھی حیرت کا شکار تھی۔ فون کاٹ کر وہ آفس کی طرف چل دی۔ یہ لیں فائل۔ تقریباً 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ آفس آ پہنچی اور آتے ہی سامنے بیٹھی ریسیپشنسٹ کو فائل پکڑا دی۔ تھینک یو میم۔ مسکراتی ہوئی اس لڑکی نے فائل تھامی۔ وہ جاننے ہی لگی تھی کہ اس نے شوہر کا خیال آیا، کیوں نہ وہ اس سے مل کر جائے۔ دل کے شور پر وہ خود حیران تھی۔ ویسے سر ہیں کہاں؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، لیکن اس نے سمجھ نہیں آئی وہ شوہر ہے، آخر ملنے میں جھجک کیسی؟ میم وہ اپنے کیبن میں ہے۔ لڑکی نے رائٹ سائڈ پر اشارہ کیا۔ کوئی ہے تو نہیں اندر؟ اس نے جانا مناسب سمجھا۔ میم الیزا۔ ایک قدم کیبن کی طرف بڑھایا تھا کہ یہ نام سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ آج سے پہلے تو نہیں تھی۔ وہ خود نہیں جانتی لہجے میں غصے کی رمق کیسے آئی۔ سر کی وائف۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے بمشکل بول پائی، ساتھ ایک قدم پیچھے ہوئی کہ کہیں سامنے رکھا کرسٹل ہی سر پر دینا مارے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ چلا اٹھی۔ سوری ہونے والی، نیکسٹ ویک ان کی شادی ہے۔ ایک ہی سانس میں بولتے وہ تھوڑا اور پیچھے کھسکی۔ کس نے کہا؟ پاگل ہو تم؟ دانت پیستے وہ گویا ہوئی۔ میم آپ کی کسی سے بھی پوچھ لیں، صبح سر نے اناؤنس کیا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہی فائل اٹھا کے دوڑی، جبکہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی اپنے شوہر کے کیبن کی طرف بڑھی۔ سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر وہ دونوں کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ وہ معاف ذہن کے ساتھ ایک ایک قدم پیچھے بڑھا رہی تھی۔ سامنے نظر آتا منظر پل پل دھندلا رہا تھا۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور دل غم کی شدت سے پھٹ رہا۔ صرف منہ مارتا ہوں نا، ایسا نہ ہو تمہاری یہ بے تنائی دیکھ کر کسی دن دوسری شادی کر لوں۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کے کانوں میں بار بار یہی جملہ ڈول رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے۔ وہ اس آواز سے دور جانا چاہتی تھی، اس دوگلے انسان سے دور۔ وہ یکدم بھاگتی ہوئی کلاس وال دھکیل کر باہر آ گئی۔ آنسو بے دردی سے رگڑتے اس نے کار سٹارٹ کی۔ کبھی پاس بیٹھ کر محسوس کرنا شراب کی بو آئے گی، نہ نشے میں دھت ملے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس خوبصورت نہیں۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے نفرت نہ کرو۔ تم نیک لوگوں میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ تمہیں حق نہیں، تم میرے اور اللہ کے درمیان آؤ۔ دماغ پر مسلسل ہتھوڑے برس رہے تھے۔ یہ آوازیں اسے جینے نہیں دے رہی تھیں۔ اگر یہ بند نہ ہوئی تو وہ یقیناً پاگل ہو جائے گی۔ آج وہ کسی ننھے بچے کی طرح سسک کے رو رہی تھی۔ شام کے اس ٹائم جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم تھا، وہ بلا خوف فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائی جا رہی تھی۔ وہ کہیں دور جانا چاہتی تھی جہاں یہ آوازیں نہ ہوں، کوئی نہ ہو، بس وہ اکیلی تنہا کسی ویرانے میں جہاں اسے اپنی آواز تک نہ سنائی دے۔ بس خاموشی ہو، صرف خاموشی۔ فل سپیڈ سے کار آگے بڑھاتے اس نے یو ٹرن لیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑتے سامنے کا منظر کچھ واضح ہوا۔ سگنل کی ریڈ لائٹ دیکھ کر بھی وہ نہ رکی۔ اسے بس ان آوازوں سے دور جانا تھا۔ ابھی وہ اگلا سگنل توڑتی کہ اس سے پہلے اس کا موبائل رنگ ہوا اور اس نے بنا دیکھے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ یہ آواز سن کر وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ بابا سب ختم ہو گیا، سب دھوکے باز ہیں یہاں، ہر کسی کو میں مجرم لگتی ہوں۔ عائشہ بھی مجھے غلط کہتی ہے اور اس دھوکے باز نے بابا دوسری شادی کر لی۔ مجھے برباد کر کے وہ سکون میں ہے۔ اسے نہ کل میری پرواہ تھی نہ آج ہے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب آپ نے میرے ساتھ غلط کیا۔ کاش مجھ سے ایسی زندگی کی التجا کرنے سے پہلے مار دیتے۔ اب دیکھیں یہ آوازیں، یہ مجھے مار دیں گی بابا۔ مار۔ ٹائرز کی چڑچڑاتی آواز فون کے دوسری سائڈ سنتے شخص کا دل دہلا گئی۔ حجاب۔ وہ چیخے۔ ٹون ٹون۔ دوسری طرف فون بند ہو چکا تھا۔ حجاب تاثیر لال دوپٹہ اور آج خود سے بھی خفا تھی۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا وہ شخص اس کا شوہر بنے گا جس کے پاس آتے ہی وہ نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ کیسا فیل کر رہی ہے اس کافر کی منکوحہ بن کے؟ عین اس کے سامنے رکھی کرسی پر وہ آ بیٹھا۔
ابراز حیات کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں اس کا وجود جلسا رہی تھیں، جیسے آنکھوں کے ذریعے نگل لے گا۔ بہت بے چین تھا نقاب کے پیچھے چھپے اس چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ پہلے اس سے خوبصورت چہرہ میرے لیے کوئی نہیں تھا، اب نفرت ہے اس صورت سے۔ وہ مسکراتا ہے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حجاب کا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ لے، جو اپنی غلیظ نظریں اس کے پاکیزہ وجود پر جمائے ہوئے تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت غصہ آ رہا ہے نا؟ وہ مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا وہ اس وقت سحر لگا۔ مجھے بھی آیا تھا جب 5 سال کی بنائی گئی میری عزت کو تم نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے ٹھوری کو سختی سے انگلیوں کی بیچ دبوچتے ہوئے گرایا۔ دوسرے ہاتھ سے جیب میں رکھی سگریٹ اور لائٹر نکالی۔ سگریٹ سلگا کر ایک لمبا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ مس حجاب، تمہاری آزمائش کا سفر آج سے شروع ہوتا ہے۔ حجاب بری طرح کھانسنے کے لگی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ شراب اور سگریٹ کی بو اسے پاگل کرنے کو تھی۔ اس کا اشارہ دھوئیں کی طرف تھا، اب سے وہ بھی اس طرح اس کی مٹھی میں قید ہوگی۔ آج بھی پی کر آیا ہوں، اس کے بغیر جشن ادھورا ہے ڈارلنگ۔ حجاب نے ہاتھ کو ناک پر رکھی سی بو سے بچانا چاہا۔ اس کی کوشش دیکھ کر وہ کہکا لگا کے ہنسا۔ نظریں ان خوبصورت ہونٹوں پر آ رکیں۔ اسے ضد کرنے کا موقع بھلا وہ کیسے جانے دے سکتا تھا؟ کمال ہے، مشرق کی بیوی شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا دیتی ہیں، اور تم ایک پل کو ان آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹا رہی۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ حجاب کے پورے وجود میں انگارے دہکنے لگے۔ اس کا ضبط یہیں تک کا تھا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بے خوفی سے بولی۔ شرم آتی ہے؟ مگر ان آنکھوں کو دیکھ کر نہیں، تمہیں اپنا شوہر مانتے ہوئے، اور وہ محبت، وہ بھی تم سے؟ ساری زندگی محبت کی بھیک مانگتے رہو گے مجھ سے، لیکن یہ پتھر موم نہیں ہوگا۔ اور جس دن میں نے خود اقرار کیا تم سے محبت کا، سمجھ لینا ہار گئی حجاب تاثیر۔ نفرت و حقارت سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انگلی کے بیچ دبی سگریٹ اچھال کے وہ اس کے قریب ہوا۔ ایک پل کو حجاب اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوف زدہ ہوئی، لیکن جہاں اگلے لمحے حجاب نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہیں ابراز نے اس کا منہ دبوچا۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، میرے پاس آؤ، اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آنا، اور اپنی یہ لمبی زبان اپنے باپ کے گھر چھوڑ آنا، سمجھ آئی؟ اس کا اشارہ سمجھ کے حجاب چیخ اٹھی۔ کافر ہو تم، اسی کافر کی بیوی ہو تم جانے من، اور جلد ہی اس کافر کے بچوں کی ماں بنو گی۔ اس غصے میں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ دوزخ میں جاؤ گے تم، وہ چیخی، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانے من دل جلانے والا انداز تھا۔ نظریں اب بھی اس کے ہوش ربا حسن پر تھیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حجاب کی سرخ آنکھیں جھلک اٹھیں۔ یہ شخص اسے پاگل کر رہا تھا۔ تمہارا غرور تمہیں لے جائے گا حجاب تاثیر۔ انگارے برساتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے حجاب کا جبڑا اور سختی سے دبوچا اور سخت لہجے میں گویا ہوا۔ انسان سے حیوان تم نے مجھے بنایا، اب رخصتی اس ماہ کے بجائے کل ہوگی۔ انکار کیا یا زبان کھولی تو تم نے تو یاد رکھنا، کل رخصتی سے پہلے تمہیں سب کی نظروں کے سامنے سے اٹھا لے جاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ قہر برساتی نظریں اس پر ڈال کر وہ اس کا آج کا سکون بھی لے گیا۔ حجاب کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ اسے خود سی کراہیت محسوس ہوئی۔ وہ اس کی پیشانی پر جھک کے اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب ساری رات وہ اپنی پیشانی دھو کر گزارے گی، اور یہی ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حجاب تاثیر نے رگڑ رگڑ کر اپنی پیشانی صاف کی۔ ابراز کے جانے کے بعد وہ واش روم کی طرف دوڑی۔ 1 2 3 4 5 بار منہ دھویا۔ اس نے صابن سے تقریباً رگڑ رگڑ کر پیشانی لال کر دی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ واش روم سے باہر آ گئی۔ ایک ایک قدم اٹھاتی وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نوچ کے اپنا لال دوپٹہ اتارا۔ نظر اپنے چہرے پر گئی تو پہلی بار اس نے اپنے چہرے سے نفرت محسوس ہوئی، جس کو وہ دیکھنے کے لیے ہر بار اسے ذہنی اذیت دیتا۔ آج یونی میں واقعے کے بعد وہ کتنا روئی تھی جب ریہ اسے گھر تک چھوڑ کے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ساتھ اس کی امی کو آج والا پورا واقعہ سنایا۔ حجاب تو اس قدر خوفزدہ ہوئی تھی کہ اس شخص سے کہ پورا دن بخار میں پھکتی رہی۔ ایک اذیت عذاب سے وہ گزر رہی تھی کہ اس کی امی نے آ کر موت کی خبر سنا دی۔
امی امی، اسامہ چلا چلا کر اپنی ماں کو پکار رہا تھا، ساتھ کے اپنے باپ کو سہارا دے کر کھڑا تھا۔ کچن میں کام کرتی آمنہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کر دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کی اس حالت میں دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، جو اپنی بیٹی کے سہارے بمشکل کھڑے تھے۔ اللہ، کیا ہوا؟ اسامہ، انہیں اندر لے آؤ۔ ایک بازو سے اسامہ نے سہارا دیا جبکہ دوسرے سے آمنہ نے۔ دونوں سہارا دے کر تاثیر صاحب کو ڈائننگ روم میں لے آئے۔ انہیں بٹھا کر آمنہ فوراً پانی لینے چلی گئی۔ انہیں کیا ہوا اسامہ؟ تاثیر صاحب کے ہونٹوں سے پانی لگاتے آمنہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تبھی تاثیر صاحب نے پانی کا گلاس ہاتھ سے پیچھے کیا اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بلک بلک کے رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ آمنہ کا جسم لرزنے لگا، بے جان سا وجود سوال کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اسامہ خود انہیں روتا دیکھ کر ڈر گیا۔ حجاب جو بلینکٹ میں گھسی آنسو بہا رہی تھی اور اپنا اسائنمنٹ مکمل کرتی ثنا بھی ان کی آواز سن بھاگتی ہوئی آئی۔ چاروں اس اونچے چوڑے مرد کو روتا ہوا دیکھتے رہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سوال کر کے۔ آمنہ، حجاب اور ثنا کی بھی آنکھیں انہیں روتا دیکھ کر نم ہو گئیں۔ ان کے باپ تو ان کے لیے آئیڈیل تھے، جو ہمیشہ ان کے آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتے، خود کہتے مایوسی کفر ہے، جو حالات کے ساتھ آگے بڑھنے کا کہتے تھے، اس برے وقت کو روتا ہوا گزارنے کی تلقین کرتے، اور آج وہ خود میری بیٹیاں آمنہ اس درندے کی نظروں میں آ گئیں۔ میں ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ آیا تھا، کہہ گیا ہے وہ میری بیٹیوں کو اغوا۔ جان تو پہلے ہی جسم میں نہ تھی، شوہر کو اس طرح دیکھ کر اب لگتا ہے روح بھی جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ الفاظ تھے یا موت کی دھمکی آمنہ جان نہ سکی۔ وہ راضی سے ہوئی پوری بات وہ کہتے چلے گئے۔ ثنا نے خوف سے ماں کو دیکھا۔ اسامہ خود ساری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ حجاب جو اب تک کمزوری کے باعث بے جان تھی، اب نہ جانے کہاں سے ہمت آئی، چیخ اٹھی، میں اسے اس کی اوقات دکھاتی ہوں۔ ڈرتے ہیں کیا ہم اس سے؟ ابھی منہ توڑ کے چٹاخ۔ حجاب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ آمنہ کا ہاتھ اسے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ امی، وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ زندگی کے 23 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، ایک آنسو تک ان کا نہیں نکلا، نہ میری وجہ سے، نہ کسی اپنے کی وجہ سے۔ اور تم سب کو ان کے اعمال یاد کروانے والے اپنے گربان میں جھانکا ہے۔ آج تک میرے شوہر انہیں نہیں روئے، صرف تمہاری وجہ سے۔ آج وہ الفاظ تک مکمل نہیں کر پا رہے۔ تمہیں سمجھایا تھا نا، جب کتا بھونکتا ہے تو اس کے آگے بھونکنے نہیں بلکہ راستہ بدل لیتے ہیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے جواب دینے کی؟ اسے کہنے سے کچھ ہو جاتا؟ اگر وہ ہمیں گالی بھی دیتا تو کیا لگ جانی تھی؟ کیا ہو جاتا؟ بولو، تمہارے کہنے سے وہ مان جاتا؟ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، اور تم کون ہو اس کے ایمان کو جج کرنے والی؟ حجاب، اللہ اپنی حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کی حقوق میں ناانصافی معاف نہیں کرتا۔ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ آج دیکھو تمہارے جواب نے کیا کیا۔ اس کے غصے کو تم نے ہوا دی، اسے تمہارا نقاب کھول دیا۔ تم نے تھپڑ مارا تو وہ آ کر میرے شوہر کو دھمکا گیا۔ اگر تم وہاں سے چپ چاپ نکل جاتے تو تمہاری کئی کینچی سے چلتی زبان جل نہیں جاتی۔ ہم چلو اس خاتون سے جا کر مل لاتے، معافی مانگ آتے۔ اگر انہیں برا لگا تو وہ لڑکا خود پیچھے ہٹ جاتا۔ تم ہر بار اس کے غصے کو ہوا دیتی ہو۔ آج دیکھو ہم کس مقام پر پہنچ گئے۔ حجاب چہرے پر ہاتھ رکھے ان کی ایک ایک بات سن رہی تھی، لیکن اب بھی وہ خود کو غلط نہیں سمجھ رہی۔ اس کی غلطی تھی ہی نہیں، اگر تھی تو بس اس شخص کی۔ تاثیر صاحب خاموش بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں خشک ہوئی تھیں، بیوی کے لفظ سے جیسے متفق تھے۔ اسامہ اور ثنا بھی خاموش کھڑے تھے۔ اسامہ بھی خود میٹرک میں تھا، اس میں ہمت نہیں تھی کہ ان بڑے لوگوں سے مقابلہ کر سکے۔ حجاب، یہ زبان ہے نا، اچھے اچھے گھر تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں جا گھستے ہیں، اور اگر وہ شخص اللہ کے سامنے رویا تو حساب تمہارا اللہ کا نہیں رہے گا، بلکہ اس شخص کا اور تمہارا ہوگا۔ جب تک وہ معاف نہ کرے، اللہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ تبھی آمنہ نے ایک فیصلہ کیا جس کو سوچ کر خود ان کا دل رضامندی نہیں دے رہا تھا۔ آپ انہیں ہاں کہہ دیں۔ آمنہ کی بات سن کر سب انہیں دیکھنے لگے، کسی کو ان سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ امی، حجاب چلا اٹھی۔ تاثیر صاحب، ثنا اور اسامہ سب حیران تھے اس فیصلے سے۔
میں نہیں چاہتی اس گھر سے بھی کوئی رانیاں نکلے۔ ماں کے الفاظ حجاب کو دل نے چوڑ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی روم میں جا گھسی۔ حجاب، مجھے انکل اچھے نہیں لگتے۔ 8 سالہ حجاب عائشہ اور رانیہ ٹیوشن پڑھتے اپنے ہی ایک محلے کے پروفیسر کے پاس آتی تھی، جو اپنی بیوی، ماں اور بیٹی کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ آج بھی ٹیوشن جاتے وقت رانیہ اداس تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی کافی دفعہ انکل کی حرکتیں بتا چکی تھی، لیکن اس کی ماں یہی کہتی تھی کہ بچوں کو سب پیار کرتے ہیں۔ مجھے بھی اچھی نہیں لگتے، لیکن امی مانتی ہی نہیں، کہتی ہیں یہ سب سے کم پیسے لیتے ہیں۔ حجاب نے منہ پھلا کر کہا تو عائشہ بولی، اب انکل پاس بٹھائیں تو کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جانا ہے۔ عائشہ کی بات پر دونوں نے سر ہلایا۔ تینوں باتیں کرتے کرتے سر کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ دروازہ ان کی بیوی نے کھولا۔ وہ کہیں جا رہی تھی۔ ان کی گود میں ان کی 6 ماہ کی بیٹی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی ساس بھی تھی۔ انکل کی بیوی مسکراتے ہوئے تینوں سے ملی اور انہیں اندر بھیج کر خود ساس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ساتھ تلقین بھی کی، بچوں انکل بس آ رہے ہیں، تب تک تم لوگ اپنا ہوم ورک کر لو۔ تینوں سر ہلاتے اندر جا کر چپ چاپ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ رانیہ بیٹا، کل جو یاد کرنے کے لیے دیا تھا وہ کر کے آئی ہو؟ وہ شخص بال ٹاول سے رگڑتا آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ نہا کر آیا تھا، شرٹ ہلکی گیلی تھی۔ نہیں انکل، کل دادو آئی تھیں اور میری کزنز بھی، تو میں یاد کرنا بھول گئی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ شہد رنگ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ گوری رنگت ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں لمحوں میں حیوانیت جاگی۔ آج جب تک تم کل اور آج والا سبق نہیں سناتی چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ بات سن کر تینوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر یہی ہوا تھا۔ حجاب اور عائشہ کام ہوتے ہی انکل نے انہیں جانے کے لیے کہا۔ انکل، رانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آنٹی نے کہا تھا جلدی آنا۔ تم لوگ نہیں گئے تو تمہاری بھی چھٹی بند، اب جاؤ، کل بھی یہی کہے گی یاد نہیں کیا۔ وہ شخص دونوں کو دروازے تک چھوڑ آیا اور ٹھاک سے دروازہ بند کر دیا۔ حجاب اور عائشہ نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اندر بیٹھی رانیہ کی جان نکل گئی۔ دوستوں کو جاتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے مما کے پاس جانا، نہیں پڑھنا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات دہرائے رہی تھی۔ شہد رنگ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ شیطان سے قریب آیا اور کہکا لگا کے ہنسا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں چیخیں گونجی۔ انکل دروازہ کھولیں، ہم امی ابو کو بلا لائیں گے، دروازہ کھولیں۔ حجاب اور عائشہ جو رانیہ کے انتظار میں وہیں کھڑی تھی، اسی چیخیں سن کر دروازہ بجانے لگی۔ بچاؤ، مما یہ انکل۔ 8 سال کی معصوم بچی کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس شخص نے رانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کمرے میں وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ اسے بری طرح نوچ کر اب وہ وحشی درندہ خوف سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ باہر سے مسلسل بچیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ہی رٹ لگائے وہ واپس اس درندے کو اکسا رہی تھیں۔ چھوڑو میری دوست کو۔ اس شخص نے پل بھر کو سوچا، پھر دونوں ہاتھوں سے بچے کا گلا گھونٹا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتی اپنی ماں کو پکارتی رہی۔ بیڈ انکل، گندے۔ باہر سے آتی چیخوں سے اس کا خوف مزید بڑھا اور زور لگا کر اس نے پل بھر میں اس بچی کی چلتی سانسیں روک دی۔ حجاب نے اپنے کان بند کر دیے۔ ہر رات یہ چیخیں اسے نیند سے جگا دیتی۔ وہ گھٹنوں میں سردی بلک بلک کے رونے لگی۔ تبھی سکون بھرا لمس اسے اپنے سر پر محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے اس کی ماں تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ حجاب، یہ وہ رشتہ ہے جو بار بار ٹھکرانے کے باوجود ہمارے در پر آیا ہے۔ جب شادی ہونی ہوتی ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو کر رہتی ہے۔ کیا پتہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔ حجاب نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو مجھے برباد کر کے آپ کو کون سا سکون ملے گا۔ اس کی ماں نے آج دل پر پتھر رکھا تھا، تبھی نظر انداز کر کے اسے پیشانی چومی۔ سچ بتاؤ تو نشئی کا سن کر وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ حجاب جو جواب کا انتظار کر رہی تھی، ان کی بات بدلنے پر حجاب کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگی۔ لیکن میں چاہتی ہوں میری بیٹی برباد نہیں آباد ہو کر وہاں جائے۔ کیا پتہ تمہاری آمد اسے سدھار دے۔ آپ مجھ سے قربانی مانگ رہی ہیں،
وہ ان سے الگ ہو کر غصے سے بولی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے تاثیر صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے اور حجاب کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ حجاب بیٹے، مجھے خود سے زیادہ بیٹیوں کی عزت عزیز ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رو پڑے۔ حجاب کو آج پہلی بار سب رشتے مفاد پرست لگے۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، پلیز بابا۔ حجاب نے ان کے جڑے ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں سے لگائے۔ اس کے جواب پر دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تاثیر صاحب اسے گلے لگا کر بیوی کے ساتھ اس کے روم سے نکل گئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اب جب برباد ہونا ہی ہے تو اسے بھی کیوں نہ کرو۔ بابا نے جو بتایا اس کے مطابق وہ لوگ یہ شہر بھی نہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب راز کے آدمی ضرور ان پر نظر رکھے ہوں گے۔ انتقام کی جلدی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے مہوش کو میسج کیا، اپنے بھائی کا نمبر سینڈ کرو۔ ٹائپ کر کے اس نے بے دلی سے سینڈ کر کیا۔ مہوش اب بات تو دور اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ تبھی انہیں چھوڑ کر وہ دوسرے ممبرز کے ساتھ گروپ بنا کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد اسے مہوش کا میسج ریسیو ہوا۔ کیوں اتنی جلدی دل آ گیا؟ اپنی بات پر قائم تو رہتی۔ میسج کے ساتھ مہوش نے نمبر سینڈ کیا، بیما ایول ایموجی۔ حجاب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ مر کر بھی اس شخص سے محبت نہیں ہو سکتی۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس نے ابراز کا نمبر ڈائل کیا۔ جی فرمائے، آج اس کافر کی یاد کیسے آ گئی؟ چہکتی ہوئی آواز حجاب کا دل چاہا منہ نوچ لے۔ تم جانتے ہو میں حجاب بات؟ وہ حیران رہے گی کہ اب پہلے ہی اس کا نمبر سیف تھا اس کے پاس۔ جسے برباد کرنا ہو یا آباد اس کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیزار سا بیٹھا اس کی یادوں میں گم تھا، فون سکرین پر حجاب نام دیکھتے ہی اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ میں شادی کے لیے شادی نہیں، تم سے شادی کے لیے۔ جہاں اس کے فون نے موڈ خوشگوار کیا، وہیں حجاب تاثیر کے ہارڈ نے یہ خوشی دگنی کر دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے ہوتی اور ابراز حیات اس کے سامنے اپنے فیورٹ مشروب سے جشن مناتا، پھر اس خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ بات وہی ہے، مجھے بولنے دو یا خود بول لو۔ میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ میری ایک شرط ہے۔ وہ ضج ہو کر بولی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا تو دور کی بات، کرنا بھی اس سے محال لگ رہا تھا۔ پہلی بات، یہ بلیک میلنگ مجھے پسند نہیں۔ میں کروں تو برا نہیں لگتا، لیکن کوئی سامنے سے کرے تو دل چاہتا ہے کھڑے کھڑے اسے گنجا کر دوں۔ حجاب کا ہاتھ بے اختیار اپنے لمبے بالوں پر گیا۔ ہاں بیبی، تمہیں نہیں کہہ رہا، تمہارے بال تو ابھی دیکھنے ہیں۔ تمہارا وہ حجاب میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، آخر تھپڑ جو کھایا تھا یاد ہے نا بیبی؟ دل جلانے والا انداز تھا۔ حجاب کا پور جسم کسی آگ میں جل رہا تھا۔ میں تمہارے چچا کی بیٹی نہیں جو بیبی کہہ رہے ہو۔ پہاڑ میں جاؤ، مرو تم، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے شادی کرتے ہو۔ وہ فنکاری۔ شرط کیا ہے؟ اب رات کو جیسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ اب نہیں، اب پیر بھی پکڑو گے تب بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کرنے لگی تھی کہ ابراز کی اگلی بات نے اس کے چھکے چھڑوا دیے۔ تمہاری اگلی بات پہ میرے سوال کا جواب نہ ہوا تو یاد رکھنا 15 منٹ کے اندر مولوی، گواہ اور نکاح نامہ سب تمہارے سامنے ہوں گے اور منہ سے بس قبول ہے نکلے گا۔ سو بی کیئرفل۔ وہ مزے سے کہتا اسے پل پل سے اذیت سے نواز رہا تھا۔ فہیم احمد، اسے برباد کرنا ہے، ایسے کہ کبھی زندگی میں خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ حجاب کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ابراز جہاں اس نام پر چونکا، وہیں حجاب کے دل میں اس کے لیے نفرت سے اسے تشویش میں مبتلا کر گئی۔ None of your business، سکون سے جواب آیا۔ بے مقصد اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا، تمہارا کام کیوں کروں گا؟ وہ برک اٹھا، دماغ بس فہیم احمد پر الجھا تھا۔ He is a rapist۔ پل بھر دونوں کی طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ابراز کا کہکا گونجا، وہ ہنستا چلا گیا۔ حجاب کو وہ کوئی پاگل لگا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے مولوی بن جاؤں، لیکن تمہاری باتیں یاد آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے مسجد میں پیر رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ گڈ بائے بیبی، تمہاری بات سنے بغیر کال کاٹ دوں گا، کیونکہ
تمہارے منہ سے صرف اقرار اچھا لگتا ہے جو آج تک سنا نہیں۔ انکار سے سخت نفرت ہے، خاص کر کے تمہارے منہ سے کل رات 9 بجے کی نیوز ضرور سننا جو تمہاری شرط کے مطابق ہوگی، اور ٹھیک اگلا دن 3 بجے ہمارا نکاح ہوگا۔ کہتے ساتھ ابراز نے کال کاٹ دی۔ حجاب کو آج پہلی بار وہ شخص عجیب لگا، بہت عجیب۔ پورا دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص کو سوچ رہی تھی جس سے وہ شرط رکھ بیٹھی تھی۔ اگر پوری کر دے تو نہیں یونی میں اس کا دن ابراز حیات کی سوچوں میں کے گرد ہی گھومتا رہا۔ جس بے چین سے وہ رات کا انتظار کر رہی تھی، گھر پہنچ کے بھی سکون نہ ملا۔ وہ پورے گھر میں چکر کاٹنے سوچ رہی تھی کس طرح اپنی ماں کو اس نئی حرکت کا بتائے۔ وہ بتانے کا سوچتی بھی تو اسے گال پر پڑا تھپڑ یاد آ جاتا۔ بے شک وہ امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن صبح سے اس کی ماں نے اسے تنگ نہ کیا۔ الٹا حجاب کوشش میں رہی کہ وہ اس سے پوچھ لیں۔ اس کشمکش پورا دن گزر گیا، لیکن اس نے اپنا کارنامہ نہیں بتایا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، مشہور تنظیم کے ممبر فہیم احمد کو آج ایک ہوٹل میں لڑکی کے ساتھ شرمناک حالت میں پایا گیا، جو لگ بھگ ان کی بیٹی کی ہم عمر ہے، اور تحقیقات سے پتہ چلا ہے یہ صرف آج کی نہیں بلکہ ہر رات کی کہانی ہے۔ روز ایک نئی لڑکی کو ان کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آج یہ بات سروسز کے ذریعے منظر عام پر آئی، جو فہیم احمد کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، ابھی بھی خبر آئی ہے کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی وائف نے خلع کا کیس بھی دائر کیا ہوا ہے۔ یہی نہیں ناظرین، ان کے گھر سے تقریباً 90 لاکھ بلیک منی برآمد ہوا ہے۔ وہ آگے بھی آج ہی تازہ خبریں سناتی رہی تھی، لیکن حجاب کو جو سننا تھا وہ سن چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں آ کر سب سے پہلے یہ خوشی اس نے اپنے رب سے شیئر کی۔ 2 نفل نماز ادا کر کے آج وہ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ رانیہ اس کے لیے کیا تھی خدا بہتر جانتا ہے۔ آج تک وہ اس کے لیے دعاؤں میں رہی تھی۔ مجھے بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ وفا غالب، کہ میں نے بھی لٹایا ہے کسی کی محبت میں سکون اپنا۔ کئی سالوں بعد وہ اس دن سکون بھری نیند سوئی تھی، لیکن اگلا دن اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اپنا کہا سچ کر گیا۔ حجاب تاثیر کے جملہ گو اس نے شخص کے سامنے نام ہوئے جس نے اس سے اپنی زندگی میں فہیم احمد کے بعد سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ ویلکم بیبی۔ حجاب اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے وہ شخص اپنی پوری آب و تاب سے بیٹھا اس کا دل دہلا گیا۔ اس کی ماں ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اسامہ اور ثنا گھر میں نہیں تھے، وہ اکثر اس کے بعد ہی آتے تھے۔ اس کے بابا سر ہاتھوں میں دیے ابراز حیات کے سامنے بیٹھے تھے۔ حجاب اسے دیکھتے ہی اس کی ماں تقریباً دوڑتی ہی اس کے پاس آئی۔ اس دن جب پوچھ کر بیزار ہو گئی تھی تب جواب کیوں نہیں دیا، اور اب اس طرح تماشا بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا، اب وہ پورے باراتی لے آیا ہے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس کا بازو دبوچ کر دھیمی آواز میں دانت پیستے کہا۔ امی، میں نے کوئی ہاں نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حجاب ماں کو غصے میں دیکھ اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بول گئی۔ اس کی ماں نے آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو، اور برات بھی اس کی آواز بخوبی سن چکا تھا۔ 5 منٹ میں جو کر سکتی ہیں کریں، اگلا 5 منٹ کے بعد ہمارا نکاح ہے۔ میں اس وقت اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ میری عزت بنے گی۔ تمیز، احترام، تربیت اب صرف میں ہی اس کا کروں گا، وہ نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس کا سکون برباد کر گیا۔ حجاب بیٹے، کیا تم نے کل اسے کوئی امید دلائی تھی؟ اپنے بابا کی بات سن کر وہ سر جھکا گئی، اور آج پہلی بار حجاب نے دیکھا اس کا بابا کا سر صرف اس کی وجہ سے شرمندگی سے جھکا تھا۔ اور اگلے 5 منٹ بعد جب حجاب تاثیر کے ساتھ ابراز حیات کا نام جڑ گیا، گواہ مولوی وہ سب اپنے ساتھ لایا تھا جن کو بابا نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ نکاح کے بعد اس کی ماں نے اسے اپنے روم چھوڑ گئی۔ اس کی ماں نے نکاح کے لیے صرف لال دوپٹہ اڑایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی جیت کی خوشی منانے اس کے کمرے میں آیا تھا اور موت سے دل دہلانے والی خبر دے گیا۔ صرف 1 ہفتے میں رخصتی؟ وہ دوپٹہ بے دردی سے اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روتے روتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابایا پہن کر تیار ہو جاؤ، ابراز آ رہا ہے تمہیں لینے۔
हिजाब असर की नमाज पढ़ रही थी कि उठी थी कि वो एक और धमाके की दार खबर उसकी मुंतज़िर थी। क्यों? और आप कैसे मज़े से कह रही थी, जानती नहीं कितना घटिया आदमी है। हिजाब तो सुनकर आग बगोला हो गई। अभी शोर होने का सदमा नहीं गया था कि उसके साथ जाने का गम मिल गया। शॉपिंग करने जाना है, और हाँ, वो उनसे ही बेहतर है जो चेहरों पर निकाब पहन कर रखते हैं। वो जैसा है सामने है, झूठा दोगला मुनाफिक नहीं। वो भी उसकी माँ थी, आंखों में देखकर बहुत कुछ जता गई। अम्मी, आप मुझे? हिजाब पूरी आंखें खोले सदमे की कैफियत में उन्हें देखने लगी। नहीं हिजाब, तुम ही मेरी परेशानी नहीं, और भी हैं। तुम्हारे चचा लोग कह रहे हैं कि दुकान बेच के हमें अपना हिस्सा दो। अब बताओ, मेहनत सारी तुम्हारे बाबा की, चलो हिस्सा उनका हक है, पूरा ले लें, लेकिन इस तरह अचानक? और कह रहे हैं कि एक ही महीने के अंदर ही रकम दे दो। अब बताओ, एक महीने में कैसे होगा सब? मुनाफिक लोग, हिजाब गुस्से से बरबराई। हिजाब, एक बात याद रखना, मुनाफिकत मुंह की बदबू की तरह होती है, अपनी का पता ही नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुरी लगती है। उसकी माँ ने आम से अंदाज में समझाया। हिजाब का मुंह लटक गया। सुबह उसने अपने बाबा को भी शर्मिंदा कर दिया। अम्मी, मैं? हिजाब इनकार करती इससे पहले आमना उसका इरादा भांप गई। हिजाब, अब्राज का फ़ोन आया था, उसने मेरी इजाज़त ली तुम्हें साथ ले जाने के लिए। अब मेहरबानी करके मुझसे बहस ना करना, वो नीचे आ गया होगा, तुम अबाया पहनकर जल्दी आ जाओ। हिजाब आंसू पीती अबाया पहनकर निकाब करने लगी, साथ एक नज़र बेड पर बैठी माँ को देखा। शायद जाने से मना कर दे, लेकिन वो पत्थर बनी बैठी रही। मुझे मिस किया जाने मन? वो उंगली पर की चैन घूमता कार से टेक लगाए खड़ा था, नजर से उसे देखते हुए बोला। होंठों पर जानदार मुस्कुराहट आ ठहरी। उसके माथे पर भी अभी पट्टी लगी हुई थी लेकिन हाथ और पांव बिल्कुल सलामत थे। दरवाजा खोलो, वो उसे कहर बरसाती नजरों से नवाज कर गुस्से से बोली। राज ने पीछे हटकर कार का दरवाजा खोला। उसकी नजरें हिजाब का पूर हिफ्ज कर रही थीं। वो उसकी नजरों से घबराकर जल्दी बैठ गई। बीवियों वाली ये दाएं हैं, इस पर झुककर कहते वो मुस्कुराया। अबराज का एक बाजू कार के दरवाजे पर रखा था। दोनों यकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी हिजाब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपनी नजरें काबू में रखो वरना यही आंखें नोच लूंगी, वो दांत पीसते बोली। अबराज ने दूसरी साइड आकर ड्राइविंग सीट संभाली। देखने का, सराहने का, दीदार करने का हक सिर्फ उन आंखों को है। कार स्टार्ट करके वो हिजाब को आंख मारकर बोलता इसे आग लगा गया। हिजाब ने चुप रहने में आफियत समझी। अबराज ड्राइविंग करते साथ एक नज़र उसे देखता जो चुप का फकर लगाए बैठी थी। अबराज को उसकी खामोशी जहर लग रही थी। वो उसे बोलने का कह नहीं सकता, लेकिन जानता था उसे म्यूजिक ऑन करते ही वो पढ़ अपना लेक्चर शुरू कर देगी। ये बंद करो, बहुत गुनाह है गाना सुनना। गाना शुरू भी नहीं हुआ था कि वो चिल्ला उठी। शोहर की नाफरमानी भी गुनाह है बेगम साहिबा, सुकून से कहता उसका सुकून गारत कर गया। ऐसा शोहर हो तो फरमाबरदार बीवी भी नाफरमान बन जाए। जवाब हाजिर था। तुम्हारे जैसी बीवी हो तो काफिर भी मुसलमान बन जाए। मजाकिया अंदाज में कहते वो उसे तपा गया। इसकी बात का मतलब वो अच्छी तरह जानती थी, तभी अपना हिजाब दुरुस्त करने लगी। घटिया इंसान, जैसा भी हूँ बेबी, बस तुम्हारा ही हूँ। हल्की बड़बड़ाहट भी वो सुन चुका था। ड्राइविंग पर ध्यान दो। काट खाने वाला अंदाज था। अबराज जी जान से फिदा हो गया। दिल नहीं लग रहा जान। हिजाब ने घूरी से नवाजी से वो नज़रअंदाज करता उसकी आंखों में देखने लगा, जैसा कह रहा हो कि हिम्मत है तो मुकाबला करो। हिजाब को उसी बेबाकी की देख नए सिरे से गुस्सा आया। वो क्यों उसके साथ आई? वो उसे बातों में लगाकर सुनसान जगह ले आया जहाँ कोई ना था, एक परिंदा तक नहीं, और गाड़ी हल्की हल्की चलकर अब तकरीबन रुक चुकी थी। वीराना देखकर उसका पारा हाई हो गया। जाने मन बहुत हिसाब है जो तुमसे लेने हैं। अब तक सिर्फ थप्पड़ का सोचा था, लेकिन तुमने तो कल इनकार करके एक बार फिर मेरे अंदर के हैवान को जगाया। वो जिसके लहजे में अब तक शोखी थी एकदम अपना लहजा बदल गया। हिजाब जो कुछ कहने वाली थी खौफ से पीछे खिसकी। अबराज का जानदार कहका गूंजा। जाने मन ये बस हल्का गुस्सा निकल आता है, बेइज्जती का बदला लूंगा, मगर ऐसा कि चाह कर भी ना भूलो। खैर, फहीम अहमद ने किसका रेप किया? अबराज की बात ने जहां उसका दिल दिलाया है, उससे कुछ हौसला हुआ। शायद इसी बात के लिए वो उसे सुनसान जगह ले आया। क्यों बताऊं?
اپنی تیز چلتی دھڑکن بحال کر کے بولی، نہ مذاق کے موڈ میں ہوں نہ تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں۔ سنسان سڑک دیکھ کر سمجھ چکی ہوگی۔ عام سے انداز میں کہہ کر بہت کچھ جتا گیا، لیکن حجاب نہیں ڈری۔ ایک بچی کا ریپ کیا اس نے۔ تمہارے مطابق اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ عام سا انداز تھا جیسے پہلے سب کچھ جان چکا ہو۔ زندہ تڑپتے رہنا چاہیے۔ حجاب کے لہجے میں نفرت تھی۔ اوکے، تم کل ہنسے کیوں؟ اور فہیم احمد کو جانتے ہو نا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن تم نے جو اسے سزا دی اس سے صرف اس کا کیریئر تباہ ہوگا۔ مال دولت تو ابھی بھی اس کے پاس ہے۔ حجاب بغور اسے دیکھتے کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ سکون۔ امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کی اس امید میں سے کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا، لیکن افسوس بیوی نے پھنسا دیا۔ ویسے بیوی ہے بڑی خطرناک چیز۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ابراز نے سگریٹ سلگایا۔ حجاب نے نظریں پھیر لیں۔ اس کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں حجاب کو زہر لگی۔ بیوی کا کہنا تھا جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، لیکن عزت سے شوہر کا کمایا کھائے گی۔ افسوس شوہر ٹیوشنز دینے لگا، لیکن فطرت انسان کی نہیں بدلتی۔ لڑکیوں کا شوق پہلے سے تھا۔ اس معصوم بچی کو دیکھ کر وہ جو شریفوں کا ماسک لگائے بیٹھا تھا، حیوان بن گیا۔ گناہ چھپانے کے لیے بیوی کے ساتھ وہ شہر سے بھاگ گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے سسرال پہنچا، ساری زندگی وہاں رہا، سسر کا کھایا، اس کی پارٹی جوائن کی، سیاست میں آیا، لیکن کہتے ہیں نا، خدا جسے آباد کرے جسے برباد۔ فہیم احمد کے پاس پیسے بہت تھے، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ ایک بیٹی بچپن میں فوت ہو گئی، دوسری اب نارمل ہوئی، اور کل رات وہ پوری طرح برباد ہو گیا۔ اب نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا۔ بیوی چھوڑ چکی، دوست رشتہ دار سب نے چھوڑ دیا، کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ آخر میں وہ حسرت جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ سے سگریٹ پکڑتے ابراز نے دوسرے ہاتھ سے کار سٹارٹ کی، اور اس دفعہ اس کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ حجاب جو غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک کار سٹارٹ ہونے پر جیسے ہوش میں آئی۔ فہیم احمد تمہارا کون ہے؟ حجاب کو پوری تفصیل سن کر یقین تھا اس کا یہ جواب رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پھپھا ہے میرا۔ جان چھڑانے والا انداز تھا، جیسے مزید اس سے ٹاپک پہ بحث نہیں، اور حجاب نے بحث بھی کی بھی نہیں، خاموشی سے باہر کا منظر دیکھتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ اسے ایک بوتیک میں لے آیا، جہاں سے ابراز نے خود اسے شادی ولیمے کا ڈریس دلایا، اور حجاب کا انٹرسٹ نہ دیکھ کر ابراز کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ ڈریس لیتے ہی اسے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ بھی لیکچر لے کر نکلی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی، جسے دیکھتے ہی اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ دادی سے ملانا ہے، انہیں ابھی تک یقین نہیں ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ شاید اچھے موڈ میں تھا، فریش سی آواز تھی۔ میں ان سے بعد میں مل لوں گی۔ حجاب نے صاف انکار کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابراز کو اس کا انکار ناگوار گزرا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جا کر میں اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی۔ میری ایک ریپوٹیشن ہے یہاں۔ تمہیں میرے ساتھ جانے میں شرم آتی ہے؟ ابراز کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ظاہر ہے سب تمہارے ساتھ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ویسے بھی میں نے ابھی کسی کو بتایا نہیں، نہ بتانے کا ارادہ ہے۔ ابھی یہ کڑوا گھونٹ میں نے ہی ہضم نہیں کیا، اور اب فون نہ کرنا۔ اللہ حافظ۔ حجاب نے جان چھڑا کر جلدی کال کاٹی، ساتھ سیل آف کر دیا۔ جانے کیوں اس شخص کی آواز سے بھی حجاب تاثیر کو نفرت ہے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دادوں کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ مہوش بھی دل ہی دل میں خوش تھی، لیکن آج تک اپنی بے عزتی نہیں بھولی۔ حیات صاحب نے فبیہہ کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا۔ ناچار انہیں فبیہہ کو ایکسیڈنٹ والی بات بھی بتانی پڑی۔ اس کے بعد وہ شادی کی تیاری میں بھی منہ پر فخر لگائے حصہ لے رہی تھی، اور آخر وہ دن بھی آیا جب شادی حال میں رسموں کے بعد حجاب کو ابراز کے سنگ جانا پڑا۔ شادی کے یہ پورے دن اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی کہ زبان کو کنٹرول رکھنا، شوہر کے حقوق بھی بتاتی رہی، لیکن حجاب تو بس ان کے قریب آتے دنوں میں ہی ایک بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی شادی ایک شرابی نشئی سے ہو رہی ہے۔ بہت مس کرتا ہوں تمہیں جانے من۔ وہ باپ کے گلے لگ کر کافی دیر روتی رہی۔ اس کے ساتھ چلتا ابراز کب سے اس کے فلمی سین سے اکتا چکا تھا۔ آخر کار جب وہ سب سے مل کر کار میں بیٹھی، اس کے ساتھ بیٹھے ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے کہا، میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں جو ایسے الفاظ بولتے ہو۔ وہ ہاتھ چھڑا کر تیز لہجے میں بولی۔ ابراز کو اس سے ایسی امید نہ تھی۔ اسے لگا تھا اب تک وہ اس شادی کو قبول کر چکی ہوگی۔ تمہیں یاد ہے کیفیٹیریا والا سین، جہاں تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی؟
ابراز کا لہجہ بہت عجیب تھا جو حجاب کو محسوس ہوا۔ تم اسی لائق تھے، مجھے افسوس نہیں ابراز حیات، تم نے جو میری فیملی کے ساتھ کیا، تمہاری وجہ سے میں اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حجاب کا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ شٹ اپ حجاب، تاثیر آج کا دن تم اپنی پوری زندگی میں بھول نہیں پاؤ گی۔ عزت گنوانا کیا ہوتا ہے تمہیں آج پتہ لگے گا۔ وہ گھرایا اور شروعات ہو چکی تھی کیونکہ کار رکتے ہی وہ اسے چھوڑ کے اندر چلا گیا۔ ابراز کی کزنز اسے اندر لے کے آئیں، دادی اور مہوش دوسری کار میں آ رہے تھے۔ ابراز کا اس طرح چھوڑ کے جانا اسے خوف سے مبتلا کر آ گیا۔ کافی دیر بعد وہ اکیلی مہمانوں کے بیچ بیٹھی رہی۔ پھر ایک خاتون نے کہا، دلہن کو دولہے کے روم میں چھوڑ آؤ۔ حجاب کا تو بس دادوں کا انتظار تھا، لیکن آج تو اس کی قسمت میں بھی اسے دگا دے گئی۔ وہ تھر تھر کانپتی ابراز کی کزنز کے ساتھ روم میں جا پہنچی۔ آج پہلی بار شاید اس کا روم کانپ رہا تھا۔ ابراز حیات کے نام سے، تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ ابراز اتنی زور سے دہرا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابراز روم میں داخل ہوا اور دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چٹاخ! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کے سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ اسے ہال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا۔ ابراز نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دہاڑ سے مہوش تک کا کانپ اٹھا جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بولو، اس کی ماں نے نخوت سے کہا۔ پسند تھی، اب نہیں ہے، اینڈ مائنڈڈ یہ مجھے اپنے روم میں نظر نہ آئے۔ وہ اسے قہر برساتی نظروں سے گھور کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندے منہ گری پڑی تھی۔ اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی پر پہلی دفعہ اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ جو خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے وہ پردہ کرتی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی مہوش کو دیکھا جو فاتح من سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، کیوں اتر گیا پارسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوں کا آبشار بہہ نکلا۔ کہا تھا نا جلدی آگ میں خود کو مت جھونکو، افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ منہ بند رکھو، اپنا شرم کرو، دوست ہے تمہاری۔ دادوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ ان سب کی چپ دیکھ کر وہ اٹھ کے اس کے پاس آئیں۔ وہاں کھڑے کسی انسان میں انسانیت نہیں، تماشا دیکھ کر سب پتھر کے مانند جم کے کھڑے تھے۔ بچے اٹھ ادھر آ میری دھی۔ دادوں نے خود جھک کر اسے اٹھایا۔ یہی اوقات ہے اس کی۔ مہوش بڑبڑاتی ہوئی اسے ایک تیز نظر سے نواسی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساتھ فبیہہ حیات جو مہوش کی امی ہیں سبھی اپنی فرینڈز کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ مہمان تو سب گیسٹ روم میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ اب بس حال میں دادی تھیں اور حجاب۔ ہاں بچے، حجاب کو شدت سے رونا آ رہا تھا کہ اس کیسی عزت افزائی کر گیا تھا وہ اس کی، نکاح کر کے کیا اس کا انتقام پورا نہیں ہوا تھا جو اسے اس ذلت بھی گڑ گیا۔ اب وہ کیسے سب سے نظریں ملائے گی؟ اس کی نظر تو دادی کے سامنے بھی جھکی ہوئی تھی، بس وہ نظریں جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے پتا ہوتا صرف تمہارے انکار سے اس کا یہ عمل ہوگا تو اس کی کمرے میں بھیجتی ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے تمہارے لیے اسے قبول کرنا، لیکن بیٹا میرے بیٹے میں لاکھ برائیاں صحیح لیکن اس کا دل دشمنوں کے لیے سخت ہے، لیکن اپنوں غریبوں اور مددگاروں کے لیے نرم ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ دادی کے کہنے پر چینج کر کے آ چکی تھی۔ اسے سمپل سا لان کا سوٹ پہنا تھا جو دادی نے ملازمہ سے کہہ کر مہوش سے منگوایا تھا۔ اب وہ ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے ان کی بات سن رہی تھی، لیکن ابراز کی طرفداری اسے ہضم نہیں ہوئی۔ بس ایک سوال پوچھوں؟ نظریں ہنوز جھکی تھی، بس ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہاں بچے پوچھو، دادی نے خوش دلی سے کہا تو اتنی دیر اسے چپ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا آپ اپنی سگی بیٹی کی شادی کسی نشئی سے کریں گی؟ کیوں اکثر ماں باپ اپنے بیٹیوں کی شادی سے یہ سوچتے کرتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائیں گے، ذمہ داریاں آ جائیں گی یا بیوی سدھار دے گی،
جب اتنے سال ماں باپ کی پرورش اولاد سدھار نہ سکے تو 2 دن کی آئی بیوی اسے کیا سدھارے گی؟ وہ دادی کو آج اپنی عمر سے بڑی لگی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ صحیح تھا۔ تم نہیں سمجھو گی میرے بچے، میرا بیٹا یہاں پڑھنے آیا تھا لیکن فبیہہ کی محبت میں ایسا کھویا کہ آج تک وہ بیٹا نہیں ملا۔ میرا بیٹا نشہ کرنا نہیں سیکھا تھا لیکن یہاں آ کر سیکھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی قصور صرف فبیہہ کا ہے، لیکن سنگت نے تو اسے خراب کیا نا۔ بس بچے دوست ہوں یا میاں بیوی، سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ اب رات کو ہی دیکھ لو، باپ کی سنگت کا اثر ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر رشتے احساس کے ہوں تو اچھے اچھوں کو سدھار دیتے ہیں۔ حیات تو اولاد سے پہلے اللہ معاف کرے نہ جانے کیا تھا، اب دیکھو میرے کہنے سے پہلے ہر کام سر انجام دیتا ہے۔ بے شک تیرے ساتھ برا ہوا، لیکن بچے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لو۔ آج تک انکل نشہ آگے حجاب سے بولنا نہ گیا تو ایسے لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، کہاں آ کر پھنسی وہ۔ ہاں بچے، میرا بیٹا ہیرا تھا، یہاں آ کر بس امیروں کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ دادی کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا، گالوں پر پھسلے۔ حجاب تو خود آج ایک قیامت سے گزری تھی، وہ انہیں کیا دلاسا دیتی۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے واش روم چلی آئی، اسے اب عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ کمرے میں ناگوار بو پھیلی تھی اور وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا تھا کہ اچانک موبائل کی بجرنگ نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ آنکھیں ملتا بمشکل اٹھا۔ ہیلو، بیزاری سے بولتے ہوئے جیسے سننے والے پر احسان کیا ہو۔ اس کے لہجے میں جھلکتا غصہ فون کے اس پار بندے کو کچھ پل کے لیے خاموش کر گیا۔ واٹ؟ میں ابھی آتا ہوں، ڈونٹ وری۔ فون پر ملنے والی خبر نے اس کی نیند پھک سے اڑا دی۔ وہ جلدی سے پاس پڑی شرٹ پہننے لگا، ساتھ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔